بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ بورڈ کی طرف سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور کئی روز سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا جو نصاب ہے فقہ میں وہ الفقہ المیسر ہے، جیسا کہ آپ اس سے بخوبی واقف بھی ہیں، اور آپ کا جو نصاب ہے وہ صلاۃ المسافر سے ہے، اور یہ سبق کئی روز سے چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مسافر مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے کہ نہیں، یعنی اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے یعنی مقیم امام بنے اور مسافر مقیم مقتدی بنے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اس کے الٹا اگر مسافر کو امام بنا دیا جائے، مسافر نماز پڑھائے اور پیچھے مقیم نماز پڑھے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں، اسی پر تفریح ہے، اور صاحب کتاب اسی پر کئی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے عنوان بانا ہے اقتداء المسافر بالمقیم واقصہ، کہ مسافر کا اقتداء کرنا مقیم کا اور اس کے برعکس، اس کا برعکس سے مراد یہی ہے کہ مقیم کا اقتداء کرنا مسافر کا، کیا یہ صحیح ہے نہیں؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یجوز اقتداء المسافر بالمقیم ویتم صلاته 4 رکعات متابعا لامامہ، کہ اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی شکل میں، ایسی صورت میں وہ مسافر 4 رکعت پوری نماز پڑھے گا اپنے مقیم امام کے پیچھے۔ فرمایا کہ مسافر کا اقتداء کرنا مقیم امام کے یہ جائز ہے، اور مسافر اپنی 4 رکعت نماز کو پوری کرے گا اپنے امام کے تابع ہو کر، کیونکہ اس کا امام 4 رکعت پڑھا رہا ہے، اس لیے حالانکہ اس کے ذمے تو 2 ہی رکعت فرض تھی، لیکن جب اس کا امام 4 رکعت پڑھا رہا ہے تو اس کے تابع ہو کر مسافر کو 4 رکعت ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ وَيَجُوزُ اقتداء الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ، اور جائز ہے مقیم کا اقتداء کرنا مسافر کی، یعنی اس کا برعکس، اگر مسافر امامت کرے اور مقیم جو ہے وہ مقتدی بنے تو کیا یہ شکل درست ہے؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اذا صلی المسافر بالمقیمین ينبغي له ان يقول بعد التسلیم اتموا صلاتکم فانی مسافر۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جب مسافر مقیم حضرات کی امامت کرے، یعنی مسافر امام بنے اور مقیم حضرات جو ہیں جن کے ذمہ 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے تو وہ ان لوگوں کی امامت کرے مسافر، تو کہہ رہے ہیں کہ مناسب ہے کہ وہ کہے سلام کے بعد، یعنی جب مسافر اپنی 2 رکعت نماز پوری کر کے سلام پھیر لیں گے مسافر، اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ کہا اتموا صلاتکم فانی مسافر، وہ کہیں گے کہ تم لوگ یعنی مقیمین جو وہاں پر ہیں ان سے خطاب ہو کہیں گے کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ میں تو مسافر ہوں، میں تو 2 رکعت پر اپنا 2 رکعت مکمل کر کے نماز سلام کو پھیر لیا، اب تم لوگ مزید 2 رکعت جو تم کو پڑھنی اس کو پوری کر لو۔ لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ پہلے بھی کہہ دے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی مسافر امام یہ کہہ دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں تو 2 ہی رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں، میں 2 رکعت نماز کے بعد سلام پھیر لوں گا، آپ لوگ مابقیہ نماز کو پوری کر لیں گے۔ اسی بات کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں والافضل ان يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة وبعد الفراغ منها ايضا، بہتر یہ ہے کہ یہ بات نماز کو شروع کرنے سے پہلے بھی کہہ دے اور فراغت کے بعد یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد بھی یہ بات کہہ دے۔ اذا قام المقیم لاتمام صلاته بعد تسلیم امامه المسافر لا يقرأ بل يتم صلاته بدون القراءة مثل اللاحق۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ مقیم جو 2 رکعت اپنی نماز مکمل کریں گے، جب امام مسافر اپنی 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لیں گے تو مقیم حضرات جو 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اپنی نماز کو پوری کرنے کے لیے، تو اس میں کیا پڑھیں گے، اس میں ان کو کیا کرنا ہے؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان کو خاموش رہنا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بقدر وہ کھڑے رہیں گے، اور اس کے بعد جو تسبیحات ہیں تسبیحات میں خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں اس کو پڑھیں گے۔ فرمایا جب مقیم اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو اپنے مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو کہہ رہے ہیں لا یقرأ، وہ قرات نہیں کرے گا، یعنی بالکل خاموش رہے گا، اور کیا فرمایا آگے بل یتم صلاۃ بدون القراءۃ، کہ وہ اپنی نماز کو پوری کرے گا بغیر قرات کے، جیسے کہ لاحق۔
ایک مثال انہوں نے دیا کہ جس طرح لاحق قرات نہیں کرتا ہے اسی طرح اس مقیم حضرات کو بھی قرات نہیں کرنی ہے بلکہ خاموش رہنا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں صاحب کتاب اذا افاتت صلاۃ رباعیۃ فی السفر تقضى رکعتین سواء یقضیها فی السفر او یقضیها فی الحضر۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی نماز 4 رکعت والی فوت ہو گئی۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے پٹنہ سے دہلی گیا اور دہلی جانے کے بعد میری 4 رکعت والی نماز فوت ہو گئی، تو حالانکہ 4 رکعت والی نماز میرے ذمے جو سفر میں ہے وہ 2 ہی رکعت ہے کیونکہ ہم کو رخصت پر عمل کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم دہلی میں ادا کریں بعد میں، مثال کے طور پر میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو میں مغرب کے بعد یا کسی اور ٹائم اس کو میں سفری میں ادا کروں تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، قضا کرنا ہے۔ لیکن اگر میں گھر آ گیا، میں نے اس نماز کی قضا نہیں کی اور میں گھر آ گیا، اپنے گھر پہ آ گیا، میں مقیم ہو گیا، اب میں وہ نماز اس نماز کی قضا کر رہا ہوں جو میں نے حالت سفر میں چھوڑ دی تھی، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی حالت قیام میں بھی اس چھوٹی ہوئی نماز جو ادا کریں گے 2 ہی رکعت کریں گے، 4 رکعت نہیں کریں گے، کیوں کہ وہ نماز جو چھوٹی ہے وہ حالت سفر میں چھوٹی ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب 4 رکعت والی نماز چھٹ جائے سفر میں تو 2 رکعت قضا کی جائے گی، چاہے آپ اس کی قضا حالت سفر میں کریں چاہے حالت حضر میں کریں، جہاں بھی کریں 2 ہی رکعت کریں گے۔ سواء یقضیها فی السفر، برابر ہے کہ اس کی قضا سفر میں کرے یا حضر میں کرے، تبھی 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ آگے صاحب کتاب اسی کے برعکس مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے وہ وَإِذَا أَفَاضَتْ صَلَاةُ رُبَاعِيَّةٍ فِي الْإِقَامَةِ تُقْضَى 4 رَكَعَاتٍ سَوَاءٌ يَقْضِيهَا فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْضِيهَا فِي الْحَضَرِ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کی 4 رکعت والی نماز اقامت میں چھوٹ جائے، مثال کے طور پر میں گھر میں ہوں، میری کسی وجہ سے میری 4 رکعت والی نماز چھوٹ جائے، اگر میں اس نماز کو قضا کروں گا یا تو 2 ہی شکل ہوگی، یا تو میں اپنے گھر پر ہی یعنی جہاں میں مقیم ہوں وہاں قضا کروں گا یا سفر میں قضا کروں گا۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر حالت قیام میں 4 رکعت والی چھوٹی ہوئی نماز کی اگر قضا کی جائے گی، چاہے وہ سفر میں قضا کی جائے چاہے حضر میں کی جائے، 4 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ اسی کو فرمایا کہ جب 4 رکعت والی نماز فوت ہو جائے اقامت میں یعنی حالت قیام میں تو 4 رکعت ادا کی جائے گی، برابر ہے کہ اس کی قضا سفر میں کی جائے یا حضر میں کی جائے، دونوں شکلوں کے اندر اس نماز کی قضا 4 ہی رکعت ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، آئندہ پھر اس کے آگے ہم سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔